ایک کویشچن یہ کیا گیا کہ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ کیا صرف جمعے کا روزہ رکھنا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور پہلے بھی یہود ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کی وجہ سے۔ ان کے ہاں وہ محترم دن ہے تو وہ ہفتے کے دن کی تعظیم میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کا روزہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھنے کو منع فرمایا کہ اس میں ایک طرح سے یہود سے مشابہت ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر تعظیم دن کا ارادہ نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے ہیں، پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، اب آپ نے بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو نہیں، جمعے کو روزہ رکھا، اب یہ آپ کے روٹین کے اندر آ گیا ہے، آپ نے خاص جمعے کی تعظیم کی نیت سے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ویسی کوئی منت مانی ہوتی ہے، خالی جمعے کے دن کی منت مان لے تو روزہ رکھنا ہوگا، اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف جمعے کے دن کی خاص تعظیم کی خاطر ایک روزہ رکھنا یہ بھی مطلب کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اب ویسے بھی یہود کی مشابہت ہمارے اطراف میں نہیں ہے کہ کوئی ایک دن کا روزہ رکھے اور جمعے کی تعظیم سے رکھے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ بھئی یہ تو یہودیوں والا کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کراہت تنزیہی ہے، ہلکی کراہت ہے، لیکن پھر بھی بہرحال مومن کو مکمل کراہت سے بچنا چاہیے۔ تو وہ اگر بالفرض جمعے کی تعظیم کا قصد و ارادہ بھی ہو تو پھر ایک جمعرات یا ہفتے کا روزہ ساتھ ملا لیں تو بالکل ہی مناسب ہو جائے گا۔ ایک یہ انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ اگلی نماز کی اذان ہو گئی، اب اس کو ایک دم خیال آیا کہ وہ آج تو میں نماز پڑھنا بھول گیا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ بھولنا اس کی عادت میں شامل نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ نسیان کی بیماری ہو جانا، جیسے اوور ایج ہو جاتے ہیں تو نسیان کی بیماری، بھول جاتے ہیں بڑے بوڑھے کیا کر رہے ہیں کہاں، یہ تو بالکل ہی مطلب مرفوع القلم ہے، ان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بے پرواہی میں ہم اکثر اہم کام بھول جاتے ہیں، خصوصاً دینی معاملات، دنیاوی تو 5 روپے بھی کسی سے لینے ہوں تو ذہن میں رکھتے ہیں، 2 سال بعد بھی یاد رہتے ہیں کہ وہ جیسے سامنے آتے ہیں بولتے ہیں 5 روپے تو میرے یہاں ٹکے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں یاد رہتے ہیں دینی معاملات میں۔ تو اگر ایسے بار بار بھولتے ہیں تو پھر تو وہ گناہ گار بھی ہوگا کہ کیوں وہ اس نے غفلت اختیار کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بالکل اپنا چاق و چوبند نماز ادا کرتا ہے اور اب ایسا ہوا اچانک بیچارہ بھول گیا تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن فقہا نے یہی فرمایا کہ اس طرح بھولنے پر، چاہے وہ اچانک بھولا، کبھی کبھار بھولا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اب بھی کر لے۔ وہ اس وجہ سے کہ اتنا غافل کیوں ہوا کہ نماز کی طرف توجہ نہیں، اس پر توبہ کرنے کی ضرورت۔ ایک یہ بہن نے کویشچن کیا کہ اے سی کا جو پانی ٹپکتا رہتا ہے اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وضو جو ہے وہ مائع مطلق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو جو اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں منزل من السماء، جو آسمان سے نازل کیا گیا۔ تو جو بھی پانی اس پانی یعنی منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ اب جو آسمان سے پانی آتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، اس میں اوصاف کون کون سے۔ نمبر 1 اسے پانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ رقیق ہوتا ہے، بہنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 تھوڑی بہت مٹی تو اس میں خیر ملی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت کیونکہ وہ فضا سے کچرا وغیرہ یا مٹی لے کر نیچے آتا ہے۔ چوتھا یہ کہ وہ کسی سے کشید کر کے نہیں نکالا گیا ہوتا، جیسے تربوز کا پانی نکال لیں آپ، اس کو کشید کر کے دبا کر نکال رہے ہیں، اس طرح وہ پانی نہیں نکالا گیا ہوتا۔ تو یہ جو اوصاف ہیں یہ اگر کسی یہاں کے پانی کے اندر پائے جائیں گے، زمینی پانی کے اندر، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے سمندر کا پانی، اسے پانی بھی کہتے ہیں اور یہ رقیق بھی ہے، اس میں بہنے کی طاقت بھی ہے اور اس کا کوئی دوسرا نام بھی نہیں رکھا گیا اور یہ کسی سے کشید بھی نہیں ہوتا، تو سمندر کے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ ایسی کنویں کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ اے سی کا پانی جو ہوتا ہے اس میں سے ٹپکتا ہے، وہ ٹھنڈک جب بنتی ہے پائپ میں تو وہ ٹپکتا رہتا ہے برف کی وجہ سے، تو یہ مائع مطلق ہی ہے، کیونکہ دیکھیں نہ یہ کسی چیز سے کشید کر کے نکالا گیا ہے، نہ اس کی رقت اور سیلان میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا نام بن گیا ہے، جیسے آپ پانی میں دودھ ملا کے لسی بنا لے تو نام بدل گیا لسی، یا آپ نے نمک مرچ وغیرہ ڈال دی تو وہ بن گیا شوربا۔ تو جب نام بدل جاتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس میں پانی موجود ہوتا ہے۔ تو پانی نام اس کا، تو یہ اے سی کا پانی ہم وہ تو نسبت کر دیتے ہیں، جیسے کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، تو یہ صرف نسبت کر دینے کی وجہ سے کوئی مائع مقید نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ایسا پانی نظر آئے
جو پاک ہو ناپاک نہ ہو، اس میں بہنے کی صلاحیت موجود ہو، نہ کہ وہ کیچڑ بن چکا ہو، رقت پتلا پن بھی اس کے اندر موجود ہو، اسے پانی اب بھی کہا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی دوسری چیز مل کر اس کے اوصاف کو بالکل بدل کے کوئی اور چیز نہیں بنا رہی ہے، تو بالکل اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو گویا کہ اے سی کے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔